من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات کے ٹکڑے کر دینا، اللہ کی صفات کا زندوں اور مردوں کو مالک سمجھ لینا، اللہ کی عبادت میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا، الشرک باللہ۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اگر چاہے تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، ایک گناہ ایسا ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، ایک اور مقام پر فرمایا نماز پڑھیے اور مشرک نہ بنیے، یعنی بے نماز کا اسلام سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے ان کے سامنے نماز پڑھی، جلدی جلدی رکوع اور جلدی جلدی سجدے۔ آپ نے فرمایا نوجوان اگر تو اسی حالت میں مر جاتا تو پیغمبر جو شریعت لے کر آئے ہیں تیری موت اس شریعت پر نہ ہوتی۔ سب سے پہلا کام عقیدہ توحید،
اور عقیدہ توحید میں نماز بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادتین کے بعد نماز پہلا عمل ہے، اور نماز بھی دنیا کے بنائے ہوئے کسی بزرگ کی نہیں، نماز آسمان سے نازل ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا طریقہ سکھلایا۔ نماز حنفی نہیں، نماز محمدی پڑھیے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے مومن۔ مومن کی پہلی صفت قرآن نے کیا بیان کی؟ وہ نماز بڑی عاجزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تسلی کے ساتھ، اور پھر 2 رکعتیں ادا کرے، صرف 2 رکعتیں، وضو کامل ہو اور 2 رکعتیں ادا کرے، ان 2 رکعتوں میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے۔ پھر سن لیجیے، رکعتیں کتنی ہیں؟ 2۔ پڑھنی اس انداز سے ہے، اللہ اکبر سے لے کر سلام تک، نہ اولاد کا، نہ مال و متاع کا، نہ کاروبار کا، نہ کسی پریشانی کا کوئی خیال نہ آئے سوائے رب کے خیال کے۔ وہ شخص 2 رکعتیں سلام بعد میں پھیرے گا، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے۔ لیکن کوشش کیجئے کہ پڑھ کر کبھی تسلی سے وضو کر آئیں اور پھر کھڑے ہو جائیں اور پھر 2 رکعتیں پڑھیں، اور یہ دھیان رہے کہ میرا دھیان کسی اور طرف نہ جائے۔ پہاڑوں سے بھی بڑا کام، پہاڑوں سے بھی بڑا کام، کہیں نہ کہیں گمشدہ چیز ہمیں یاد آ جائے گی۔ نماز پڑھنے لگے ہیں، چابی جو گم ہو گئی تھی وہ اسی نماز میں یاد آئے گی، اور وہ اجر تب ملے گا تب اس میں خیال کسی اور کا نہ ہو۔ یہ تو نفل آپ نے پڑھے ہیں، اور فرض نماز، مسلمان، ایمان، اسلام، ان کا تعلق ایسے ہے جیسے روح اور جسم کا تعلق، عقیدہ اور نماز۔ ہم نماز کو کہہ دیتے ہیں ٹھہر جا، تجھے بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے میں یہ کام کر لوں، اور وہ کام کرتے ہوئے اگر روح نکل گئی، ایمانداری سے اپنے آپ سے پوچھئے، اللہ کے ہاں نمازی گنا جاؤں گا کہ بے نماز؟ اللہ نے اذان دلوائی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف آؤ۔ کاروبار، تجارت، نماز کی طرف آ جاؤ، اور میں اپنی دکان پر بیٹھا رہوں، اپنے کاروبار میں مست رہوں۔ رب کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ، کامیابی ہے یہاں پر۔ اور جو میں نماز کے لیے نہیں آ رہا، رب بلا رہا ہے، کیا میں مسلمان ہوں؟ سوچ لیں، میری باتیں آپ ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں، ساری دنیا ہی سنتی رہتی ہے۔ ویسے میں مسلمان، میں اہل حدیث، میں جنت کا ٹھیکیدار، مجھ سے پکا کوئی مسلمان نہیں، لیکن آذان کی آواز آنے کے بعد میں مسجد میں آ رہا ہوں یا کہیں اور جا رہا ہوں۔ سوچ لیجئے، آپ کتنے نوجوان ہیں، فجر کی نماز میں کتنے مسجد میں آتے ہیں؟ بوڑھے بزرگ جنہیں نیند نہیں آتی، بیماری کے مارے ہوئے، گھر کے ستائے ہوئے، اولاد سے تنگ، اور نوجوان نسل سوئی رہے، اور سورج نکلنے کے بعد اٹھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، عشاء اور فجر کی نماز منافق کے اوپر بھاری ہوتی، اور منافق ہوگا کہاں؟
جہنم میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اندرا گاندھی اوپر ہوگی اور یہ منافق نیچے ہوگا۔ فیصلہ کر لے، اگر کہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر دیکھ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں یا گھر سویا ہوں۔ ہم جلسے کرتے ہیں، راتوں کو جاتے ہیں، اللہ کا فضل ہے کبھی 3 بجے بھی پہنچے اور 4 بجے جماعت ہے۔ اللہ کی رحمت سے 4 بجے نماز خود مصلی پر چڑھ کر جماعت کروا دیتے کہ 1 گھنٹہ آرام کر لیں، آرام کیا اور سو گئے اور نماز جماعت سے نہ پڑھی تو جلسے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو 7 چیزوں سے اجتناب کیجئے۔ الشرک باللہ، سب سے پہلے اللہ کی توحید، وہ اکیلا ہے، کوئی دنیا میں اس کا شریک نہیں ہے۔ شراکت تو بڑی دور کی بات، کوئی اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں۔ الشرک باللہ، نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک ہر پیغمبر کا اپنی امت کو پیغام یہ تھا، اللہ اکیلا ہے، اعبد اللہ، عبادت اس کی کرو۔ اور اس عقیدے میں کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت برباد۔ ہر بستی کے اندر کوئی نہ کوئی قبر، کوئی نہ کوئی عرس، کوئی نہ کوئی میلہ، کوئی نہ کوئی پیر، کوئی نہ کوئی سید۔ نمبر 2، والسحر، والسحر، جادو۔ جو بڑا عام ہے، اور ہم جاتے ہیں اور کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، کوئی گندگی اسے لے کر آتے ہیں، کس کے خلاف؟ اپنے ہی بھائی کے خلاف۔ عام ہے یہ بیماری، والسحر، جادو کرنا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 طرح کے آدمی ہیں جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ 3 طرح کے آدمی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، مدمن خمر، شراب کا عادی، شراب پینے والا، شراب لانے والا، شراب پلانے والا، شراب نشہ جو اس کا عادی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت میں داخلہ نہیں۔ وقاطع رحم، رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنے والا۔ میں نے رشتہ مانگا، اس نے دیا نہیں، مرنا جینا ختم۔ میرے کاروبار میں پیسے لگانے چاہے، اس نے کہا نہیں، میں پارٹنرشپ نہیں کرتا، رشتہ داری ختم۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ رحم جو ہے نا، رحم جو میں نے شروع میں قرآن کی آیتیں پڑھی، اس رحم نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا اور کیا کہا، یا اللہ جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے۔ رب نے فرمایا جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ کے رکھ دوں۔ میں نے سلام نہیں کیا، اور پھر اس نے کہا اچھا اب میں تجھے ساری زندگی سلام نہیں کروں، تو مر بھی جائے گا تو تیرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا۔ برادریوں کو توڑ رہا ہے، رشتہ داری کو کاٹ رہا ہے۔ فرمایا ثلاثۃ، ان 3 میں سے یہ دوسرا جو جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، اور جو جادو کی تصدیق کرنے والا ہے، جادو کی تصدیق۔
کہ ہاں تجھ پر تو جادو ہوا ہے، وہ پہلے ہی کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کس نے کیا۔ پیر صاحب پوچھتے کس نے کیا؟ میری بھابھی نے کیا ہے، 24 گھنٹے وہ پڑھتی رہتی۔ جھوٹ جھوٹ۔ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، جادوگر کی باتوں کی تصدیق کرنے والا۔ یہ یاد رکھیے گا فرق۔ ایک ہے جادو، کسی پر جادو ہو گیا ہے، آپ کسی کے پاس علاج کے لیے گئے، اس نے کہا جادو ہو گیا، اب وہ کہتا کیا ہے؟ تیرے بھائی نے کیا، تیرے سسر نے کیا، تیری ساس نے کیا۔ یہ خبریں کیا ہے؟ غیب کی خبریں۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اب جو جادوگر کہہ رہا ہے مولوی نے کیا ہے، پیر نے کیا ہے، برادری نے کیا ہے، رشتہ دار نے کیا ہے، تیرے اوپر بندش کر دی گئی ہے۔ اب یہ جادوگر کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، ہاں تو سچ کہتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جنت میں داخل نہیں۔ ہمارے اندر یہ کتنی بیماری اس جادو کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عقد عقدۃ ثم نفس فیها فقد سحر، جس نے گرہ باندھی، دھاگا دیا اور اس پر گرہ باندھی، فقد نفث، پھر اس پر پھونک ماری، پھر ثم نفس فیها، دھاگے باندھ رہا ہے، گرہ باندھ رہا ہے، پھونکے مار رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فقد سحر، تحقیق اس نے جادو کا عمل کیا۔ ہم دھاگے بندھواتے ہیں کہ نہیں بازوؤں میں؟ فلاں بیماری کا علاج، فلاں بیماری کا علاج۔ جادوگر کے پاس گئے اور اسے کہا بھائی نے بڑا تنگ کر رکھا، تو ایسا تعویذ کر، ایسا کر، اور پھر وہ یہ دھاگے باندھ کر دے رہے۔ اسی جادوگر پہ اسی کا بھائی چلا جاتا ہے، کہتا ہے مجھ پر جادو ہے۔ وہ کرنے والا کون ہے؟ وہی جادوگر۔ وہ اس سے بھی پیسے لے رہا ہے، اس سے بھی پیسے لے رہا ہے، اس کو بھی تعویذ دے رہا ہے، اس کو بھی تعویذ دے رہا ہے۔ یہ جادوگر کی علامت۔ وَمَنْ سَحَرَ، یہ سن لیجئے گا حدیث، جس نے جادو کیا، میں ہی جاتا ہوں نا جادوگر کے پاس اور اسے تعویذ لے کر آتا ہوں، اور پڑوسی کے دیوار میں وہ تعویذ پھنسا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہم نے تعویذ کھولا، سین سمجھتے ہیں وہ کانٹوں والا جانور، آپ اپنی زبان میں پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہوں گے، سرال، ہاں، اس کے ایک کانٹے کو کوٹ کر، وہ گول ہوتا ہے، اسے برابر کر کے چوڑا کر کے کتیا کا دودھ نکال کر اس سے اس پر لکھا گیا۔ یہ جادوگر نے بتلایا کہ ایسا جادو کر رہا ہو کہ یہ کتیا پالی ہوئی ہے، اس کا دودھ نکالا ہے، اس سے لکھا، اس کا توڑ ہی کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ رب کے سامنے کوئی چیز رہ سکتی ہے؟ لیکن وہ تو برباد ہوا۔ ومن سحر، جس نے جادو کیا، فقد اشرک، وہ مشرک، اس نے شرک کیا۔ ہم بڑے مزے سے چلے جاتے ہیں پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس۔ ایک بات یاد آئی مجھے، بڑی پرانی بات ہے، جب پرانی مسجد ہوتی تھی، وہ بھی آپ لوگوں نے ہی اس کی تعمیر کی تھی۔ ایک دفعہ میں عشاء کے وقت نیچے اتر رہا تھا، آپ کے وہ مولانا عبدالجبار رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ انہوں نے ایک عورت کو پکڑا ہوا، 3-4 عورتیں، 3-4 مرد۔ میں جو ہی اترا، کہنے لگا اس کو جن ہے۔ میں نے کہا اچھا بٹھاؤ، میں نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھی، میں آیا تو
میں نے مولانا سے پوچھا اس کو جن نے آپ کو کیسے پتا؟ کہا گوڈلے شریف لے گئے تھے. کون ہے؟ اہل حدیث. گئے کہاں ہیں؟ گوڈلے شریف. شریف ہے نا. پھر میری تو طبیعت خراب ہو گئی. کہتا پھر کہا اس نے عورت نے اس گولڑوی کو اٹھا کر دیوار میں پھینک کے مارا. ایسے پکڑا اور وہ مارا. بڑا تگڑا جن. بس جو ہی اس نے کہا نا کہ گولڈ شریف لے گئے تھے, میں نے اس عورت کو ایک زوردار تماچا دی. توحید کی خیرت نے. میں نے کہا مولانا عبد الجبار یاد رکھنا آج کے بعد اس عورت کے اندر جن نہیں آئے گا. اللہ سے دعا کی, اس کی ستھرائی کی. ساتھ جو ساتھ اہل حدیث تھے, میں نے کہا تم اہل حدیث ہے؟ میں تمہیں اہل حدیث کا ہوں جو گولڈا چلے گئے. اور اللہ کے فضل سے اس عورت میں دوبارہ جن داخل نہیں ہوا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں, وہ تو غیرت تھی توحید کی. میں نے رب کی ذات پر بھروسہ کر کے کہہ دیا, اس نے اس شیطان کو روک دیا. جو جادو کرتا ہے فقد اشرکا, وہ شرک کرتا. ومن تعلق شیئا وکل الیہ, اور جو گلے میں تعویذ لٹکا لیتے ہیں, شاہ جی نے دی ہے, یا آپ کی برادری والوں کی اکثریت بازو پہ تعویذ, گلے میں تعویذ, عورتوں کے تعویذ, بچوں کے تعویذ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز گلے میں لٹکائی اللہ تعالیٰ وکیل الیہ اسی چیز کے حوالے بندے کو کر دیتا. وہ کیا ہے؟ لوہا, چاندی اتنی سی, اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کوئی خبر نہیں. میں نے ایک تعویذ کاٹا, اس نے کہا شاہ جی نہ کاٹ. میں نے کہا جب تک اس کو کاٹ نہ لوں دم نہیں کروں گا, دم نہیں کروں گا. کاٹ دیا, اسی کے سامنے کھولا, کہتے کھولنا. میں نے کہا دیکھو تو صحیح لکھا ہوا کیا ہے. لکھا ہوا ہے 4 نام لکھے ہوئے تھے, یا فرعون, یا حامان, یا شداد, یا نمرود. یہ کس کے نام ہیں؟ مسلمانوں کے نام, کافروں کے نام. اور کافر بھی وہ چوٹی کے کافر, سرغنہ. اور پیغمبر نے فرمایا جو چیز لٹکائی اس کے حوالے بندے کو کر دیا, اور اس کو اٹھا کر مرے ہوئے فرعون کے حوالے کر دیا, کوئی شفا ملے گی؟ عمران حسین رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر, جو فال نکالے وہ ہم میں سے نہیں. ذرا دیکھنا, لال کتاب کھولنا اور اس میں دیکھو کتنے پکے مسلمان ہیں. گاڑی میں نکلنے لگا, آگے سے کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے, کہتے واپس موڑ, کالی بلی رستہ کاٹ گئی. بلی سے ڈر گیا. کون؟ توحید پرست مسلمان, کلمہ پڑھنے والا. کہتے ہیں نکال فال, کتاب کھول, کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا شادی نہ کر یہاں پہ. اور پیغمبر کا فرمان لیس منا, اس بندے کا محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نمبر 2, او تطیر لہو, یہ تو فال نکالنے والا ہے نا, جس کے لیے فال نکالی گئی. میں جا کر کہتا ہوں کسی کو فال نکالنا,
لیس منا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 3، او تکہنا او تکہنا لہو، تکہنا لہو، جس کے لیے کہانت کرے یا کرائے، کاہن کے پاس جائے، بتانا ذرا، کاہن کے پاس، اور کاہن کا تعلق کس سے ہے؟ شیطان سے۔ شیطان کا پورا چینل ہے آسمان تک، اور اس کے بعد سامنے کون بیٹھا ہوتا ہے؟ اہل حدیث، مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، اور اس سے پوچھتے ہیں ذرا بتا تو صحیح، او سحرا او سحر لہو، جادو کرے یا کرائے۔ یہاں تو کوئی نہیں جادو شادو کرتے، سارے اسلام آباد میں ہی کرتے، سارے ادھر ہی بیٹھے ہوئے۔ یہاں تو سارے شریف الدین ہیں، جیسے بابرہ شریف اور نواز شریف اور شہباز شریف۔ پیغمبر کی یہ حدیث ہے، جو جادوگر کے پاس جائے اور اسے کہے تھوڑا سا جادو کر دے، تھوڑی سی ایک تعویذ دے دے، اور عورتیں تو ان پیر خانوں کے پاس ان گنت تعویذ لے رہی ہے۔ دورانی بڑی تنگ کرتی ہے، اردو میں دورانی کہتے ہیں چھوٹے بھائی کی بیوی، 2 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، بڑے بھائی کی بیوی چھوٹی بھائی کی بیوی کے لیے تعویذ دینا ذرا بڑا تنگ کرتی ہے۔ اور ایمان کیا ہے، یہ تعویذ پتہ نہیں کیا کر دے، اور وہ چھوٹی والی بھی اسی کے پاس، وہ کہتے دینا تعویذ، بڑی والی بڑی تنگ کرتی۔ وہ ایک لطیفہ ہے، میرے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میرا ایک ہی بیٹا ہے، شادی کر دی ہے، بیوی کو منہ نہیں لگاتا۔ میں نے اللہ اللہ کر دیا، پانی پڑھ کے دے دی، مہینے بعد پھر آ گئی، میں نے پہچان لی، میں نے کہا کیسا ہے بیٹا؟ کہتا ہے اب مجھے نہیں پوچھتا، اتنا تو نہیں کرنا تھا۔ سبحان اللہ، کہتا ہے اب تو جو اس نے الفاظ عورت نے استعمال کیا، کہتا ہے چھوٹی انگلی پہ ناچتے ہے اس کی، ایسے تو نہ کر۔ میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو قرآن پڑھ کر دیا، اس نے اثر پیدا کر دیا، خود ہی تو کہتی تھی منہ نہیں لگاتا، اب کہتا ہے اتنا بھی نہ لگائے، انسان جینے نہیں دیتا کسی کو۔ وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، اور جو جس نے گرہ باندھی دھاگے پر، من شر النفاثات فی العقد، پھوکے مار رہے، اللہ اکبر، اس کا بھی نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ وَمَنْ أَتَىٰ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، کو کسی نجومی کے پاس گیا کہ ذرا ہاتھ دیکھنا، ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، جیتوں گا کہ نہیں جیتوں گا، ہاتھ دیکھنا، ٹورنامنٹ ہو رہا ہے۔ وہ ٹورنامنٹ کبوتر بازی کا ہو، تیتر بازی کا ہو، پتنگ بازی کا ہو، کرکٹ بازی کا ہو، کسی چیز کا ہو، حرام، جوا حرام، حرام ہے جوا بازی۔ فَصَدَّقَهُ، پھر تصدیق کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو سمجھا دوں، میرا کیونکہ شعبہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، میں نے پہلے ہی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا، اس پہ دل والا نگ لگا کر بیچ میں لکیر ماری ہوئی، دل ٹوٹا ہوا ہے، گاڑیوں کے پیچھے، موٹر سائیکلوں کے پیچھے، زخمی، نام پوچھتا ہے طیب زخمی، نجومے کے پاس نجومے نام پوچھا، طیب زخمی، انگوٹھی دیکھی زخمی، وہ اندازہ لگا لیتے کسی عورت کے پیچھے زخمی ہوا پڑا۔ ہاں اچھا، جس کے پیچھے تو لگا ہوا ہے، ہاں بس تو پہنچ گیا، صحیح، شادی کروا دے۔ اس نے کہا تیری ہونی نہیں،
جو 4 سال نہیں ہوئی وہ بھی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ گلیوں میں پھرتا رہا، اس کے پیچھے اس نے منہ نہ لگایا، والدین نے دی نہیں، کوئی بھی اس کی ہونی نہیں۔ نجومی نے کہا تیری ہونی نہیں، کہتا تو سچ ہے۔ کیوں؟ 10 سال سے چکر جو کاٹ رہا ہے۔ فَصَدَّقَهُ، جو وہ خبیث بکتا ہے یہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے درجنوں نہیں 100 مرتبہ کہا ہے، اور میں کوئی 19 چک کا خطیب نہیں، اللہ کے فضل سے پوری دنیا کا خطیب ہوں، عرب و عجم میں جا کر خطبے دیتا ہوں، ایک چیلنج میں پوری دنیا میں کرتا پھرتا ہوں، کیا اپنے بڑے سے بڑے نجومی کے پاس مجھے لے جاؤ، میں ہاتھ دکھاؤں گا الٹا، یہ والا لیفٹ ہینڈر ہوتے ہیں نا کرکٹ کھیلنے والے، لیفٹ ہینڈ، اور اسے کہوں گا لکیریں بولتی ہیں، نجومی صاحب بتاؤ کیا لکھا ہو، میری قسمت کیا کہتی ہے، اور اس ہاتھ میں ہوگا عمران خان والی کھیڑی، میں نے میرے پاس ہے وہ، کہ آپ سے نہیں مانگ رہا، پریشان نہ ہو، وہی والی کھیڑی میرے پاس ہے، وہ ہاتھ میں ہوگی، اور میں نجومی کو کہوں گا ہاتھ دیکھ اور بتا یہ میرا ہاتھ یہ والا صحیح کام کرتا ہے کہ تیرے منہ پر یہ کھیڑی لگے گی کہ نہیں لگے گی۔ نجومی فَصَدَّقَهُ، بڑا کچھ بتاتا ہے، اور زخمی دل والے کہتے ہیں ہاں تو کہتا تو سچ ہے۔ فَصَدَّقَهُ، میں اس کی تصدیق نہیں کرتا، میں یہ اگر وہ کہے نہیں لگے گی تو عمران خان یہاں چھپے گا، اگر وہ کہے گا لگے گی میں نہیں مارتا، ہاتھ دیکھ کر بتا کیا ہوگا۔ میں نے ایک دفعہ ایک نجومی کے پاس پریکٹیکل بھی کیا، میں جا رہا تھا سڑک پہ، میں نے دیکھا ایک ٹینٹ دھوپ میں چادر باندھ کے نجومی صاحب بیٹھے ہوئے، میں نے ہاتھ دکھایا، دیکھتے ہی شکل کہتا ہے روزی کما لینے دے، جا یہاں سے، وہ آپ جیسا کوئی پکڑتا ہے، کہنے لگا روزی کما لینے دے، جا یہاں سے۔ اور میں نے کہا تو لوگوں کی قسمتیں سنوارتا ہے، تیرے پاس ٹینٹ بھی نہیں، دکان بھی نہیں، لاہور کے سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر لاہور کے گھوڑوں کی لیدیں کھا کر آپ کی قسمتیں سنوارتا ہے۔ اپنی قسمت سنوارے، اپنی قسمت سنوارے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجومی کے پاس گیا پھر اس کی باتوں کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد، جو محمد پر قرآن اترا ہے اس بندے نے نجومی کے پاس جا کر اس کا انکار کر دیا۔ ہے ویسے پکے ہم اہل حدیث، سزا کیا ہے؟ یہ جادو جو کرواتے اور کرتے ہیں، سزا کیا ہے؟ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی حد یہ ہے کہ اس کی گردن اس کے جسم سے علیحدہ کر دی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اسے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ کیوں؟ نبی کے دین کے ساتھ وہ کفر کرتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے لیٹر لکھا اپنے گورنروں کو، اور اس میں لکھا ہوا تھا انقتلوا کل ساحر و ساحرۃ، ہر جادوگر وہ مرد ہو یا عورت ہو قتل کر دو۔ اور یہاں سارے دربار جادوگروں کے مرکز، سارے یہ سید خانے، یہ پیر خانے، یہ سجادہ نشین، یہ گدی نشین، یہ جتنے مجاور ہیں، یہ جتنے مقبرے ہیں، جتنے یہ آستانے ہیں،
یہ سب کے سب جادوگروں کے مرکز. وہ ہمارے شہر میں ہمیں پتہ لگا ایک سید ہے علاج کرتا ہے. کیسے؟ یہاں وہ سید بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ایک کرسی پڑی ہوئی جیسے یہ بزرگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کرسی بولتی ہے کہ اس پر جن ہے، اس پر جادو ہے، اس پر فلاں، اس پر فلاں. ہم بڑے حیران ہوئے، کمال ہے، کرسی بولتی ہے. ہم چلے گئے، میں ابا جی رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لے کر گیا. میں کہ آؤ پتہ کرتے ہیں ہم پر جادو ہے کہ نہیں. ہم جو ہی گئے انہوں نے پہچان لیا، شہر کے آدمی تھے کہ یہ اہل حدیث ہے، سید ہے. انہوں نے کہا کرسی سے پوچھو. اس نے کہا جی کرسی سے کیا پوچھنا، آپ پر کچھ بھی جادو نہیں، جاؤ گا، جاؤ یہاں سے. کرسی تو بعد میں بولے گی، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے کہ یا اللہ ڈیلنگ فرسٹ کلاس ہو جائے، مکان بنا لوں؟ مانگتے ہیں نا. میری برادری ہے نا یہ اوٹ، آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے. کیوں؟ آپ بھی اہل حدیث ہیں، میں بھی اہل حدیث ہوں. یہ قومیت تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ عقیدہ توحید. حاجی اشرف پہلے کیا ہے؟ عقیدہ توحید. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ مانگتے تو ہے کہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، گاڑی نکل ہے. آؤ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوتی. سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لداود نبی اللہ علیہ السلام من اللیل ساعت. داؤد علیہ السلام رات کی گھڑیوں میں اپنے اہل کو، بیوی بچوں کو اٹھا دیتے، کھڑے ہو جاؤ. یوقظ فیہا اہلہ فیقول یا آل داود. او داؤد کی نسل. ہم اٹھاتے ہیں فجر میں جوان بیٹے کو، اگر ڈانگ مارے گا نہ، ایسی ڈانگ رکھو نا دروازے کے اندر، ٹھوکو اس میں. جو کمرہ دیا ہوا میاں بیوی کو، بیٹے کو، اس جگہ باہر نکل فجر کی نماز کے لیے. میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، اب تو عالم بن گیا ماشاءاللہ، اللہ حفاظت فرمائے. میں نے تو دیکھا فجر میں سردیوں میں نماز میں نہیں ہے، میں سلام پھیر کے اوپر گیا، جگ بھر کے اس کے اوپر ڈال دیا پانی کا. گرمی تھی کہ سردی. وہ ہڑبڑا کے اٹھا. میں نے کہا نماز، اور اگر کل نہیں اٹھے تو پھر بالٹی پانی کی آئے گی. آج تو جگ آیا نا. وہ شادیوں میں پہلے کیا ملتا ہے؟ سٹارٹر. یہ تو سٹارٹر ہے. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. ایسی تربیت کی، فجر کی نماز مصلی پہ کھڑے ہو کر بھی آج پڑھا رہے ہیں. اور ہم تھکا ہوا آیا ڈرائیونگ کر کے، رات کو 3 بجے تو آیا، سونے دے، اٹھ کے پڑھ لے گا. اور یہاں داؤد علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو کہتے ہیں اٹھ جاؤ، قوموا فصلوا، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو. یہ گراؤنڈ میں سارے نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں، اذان ہوتی ہے. یہ جتنے بزرگ ہیں جن کے وہ بچے ہیں، کان سے پکڑ کر سب بچوں کو کہو بلے یہیں رکھو، چلو نماز پڑھو. دعا قبول کروانے کا طریقہ، قوموا فصلوا، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو. فإن هذه ساعة، یہ ایسی گھڑی ہے، یستجیب اللہ فیہا الدعاء، یہ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے کہ اللہ ہر بندے کی دعا کو قبول کرتا. جو تہجد پڑھے گا وہ فجر پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ نسخہ ہے نا.
جو تہجد پڑھے گا وہ فجر پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ سوائے 2 آدمیوں کے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. سن لو 19 چکے باسیوں، 2 بندوں کی دعا تہجد میں قبول نہیں ہوتی. الا لساحر او عشار، ایک وہ جو جادو کرتا ہے. آپ نے تو تعویذ نہیں لیا ہوگا کسی کے خلاف، میں تو تعویذ دیتا ہی نہیں. مجھے تو کوئی نہیں کہتا شاہ جی تو نہیں دیا. آپ تو نہیں لیتے تعویذ، اسلام آباد والے بڑے لیتے ہیں تعویذ، یہاں تو کوئی نہیں لیتا. اور ویسے جس کے گلے میں ہاتھ ڈالوں تو ایک رسی بندھی ہوتی ہے. یہ کیا تعویذ؟ پھر 1 2 3 4 کٹھے. یہ بخاری نے دیا، یہ نقوی نے دیا، یہ زیدی نے دیا، یہ کاظمی نے دیا. اور اثر جن پھر بھی وہیں بیٹھا پیو جو ہے اثر. فرمایا الا لساحر، جو جادوگر ہے. سنیے گا دوسرا وہ مسئلہ آپ کے علاقے کا ہے. او عشار، ٹیکس لینے والا، ٹیکس لینے والے گزر رہے ہیں، جگہ ٹیکس بانس بندھا ہوا ہے، 2 ادھر ٹیکس، پھر جاؤ گے پاس. اس کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اور جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوچئے گا ذرا، دعا قبول نہیں ہوتی، بیوی کو صحت نہیں ملتی، خون ہی گرتا رہتا ہے گھر میں. فلاں ہو گیا شاہ جی، بندش ہو گئی ہے، کسی بچے کی شادی نہیں ہوتی. او عشار، بیٹا کیا کرتا ہے؟ تیری گاڑی نکل آئی 10 لاکھ روپے، مجھے بھی فون کرتے ہیں، شاہ جی کا نمبر تو ہے نا ڈیلنگ والوں، شاہ جی کرولا نکل آئی ہے. میں کہا 19 چک کی مسجد کو دے دے، میری طرف سے دے دے. مسجد میں باہر انہوں نے ٹین کی چھتیں ڈالی، کوئی لینڈر ڈال لگے، پھٹ بند. تے تو جانے ہیں؟ میں کہا ہاں تینے سارا جانوں. او عشار، اللہ اکبر. اب آخری بات، جی جادو تو کسی نے کر دیا، میں تو علاج کرواؤں کہ نہ کرواؤں. شاہ جی سے بڑا دم کروایا، شاہ جی کے فلاں سے کروایا، بڑے پیر سے کروایا، سارے الحدیثوں سے کروایا، ٹھیک نہیں ہو رہا. صحت کس نے دینی؟ بولو صحت کس نے دینی؟ اللہ اکبر. پھر شاہ جی ایک مسئلہ تو بتا کہ پوچھ کہ علاج کروایا بڑا، تیرے سے بھی کروایا، فلانے سے بھی بولتے ہیں ایسے ہی ہیں لوگ، آپ کی زبان ہے. پھر ٹھیک نہیں ہو رہا. وہ فلاں جادوگر ہے، اس نے کہا ہے جادو، اس کا علاج جادو سے ہی ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ جادو کا علاج جادو سے ہوگا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا گیا جادو کا علاج بدریہ جادو، آپ نے فرمایا ہوا من عمل الشیطان، یہ ابلیس کا کام ہے، یہ ابلیس کا کام ہے. علاج کرواؤ قرآن سے، حدیث سے. نہیں آرام آتا تو رات کو تہجد میں اٹھ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹا، اوے اس سے مانگ، اس سے مانگ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم کیا کہتے ہیں شاہ جی نماز میں پڑھوں، تہجد میں پڑھوں، صدقہ میں کروں، اذان میں دوں، تکبیر میں کروں، میرے پہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی مسئلہ سن لو. کئی اہل حدیث ہیں بڑے، میرے اوپر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی علاج سن لو. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا. رسول اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے. آئے ہے نبی سے کوئی زیادہ نیک دنیا میں ہے؟
عائشہ فرماتی ہیں صدیق کی بیٹی صدیقہ، باپ بھی سچا بیٹی بھی سچی، کہا نبی پر جادو ہو گیا۔ جادو کا اثر یہ تھا کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے دنیا کا، جیسے حفصہ کے گھر جانا ہے عائشہ کے گھر سے، تو آپ کے ذہن میں آتا میں تو ہو آیا ہوں اس کے پاس، حالانکہ جاتے شریعت میں خلل نہیں آیا کہ جادو کے ذریعے کوئی وحی نہ۔ اور جب جادو ہوا آپ نے کیا کہا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں آپ نے رب کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، یا اللہ یا اللہ، دعا کی رب سے۔ پھر عائشہ کو کہا عائشہ اشعرت یا عائشہ ان اللہ قد افتانی فی ما استفتیتہ فی، اے عائشہ تجھے معلوم ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے بات پوچھی ہے جادو کی، اللہ نے مجھے وہ خبر دے دی۔ ہمیں بھی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جادو ہو گیا آپ پہ، جن آ گئے، نظر لگ گئی، حسد ہو، کہتے ہیں شاہ جی کس نے کیا؟ ساتھ ہی اس کا باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے، خامد ہوتا ہے، میں کہتا ہوں خامد نے کیا، وہ کہتے ہیں یہ کیوں کرے گا؟ میں نے کہا پھر میں نے کیا، آپ کیوں کریں گے؟ میں نے کہا تو غیب کی خبریں ہیں، کس کو پتہ ہے؟ کیوں عقیدہ برباد کر دیں؟ اگر نہیں تجھے پتہ ہے بتا دے، فیس زیادہ دوں گی، بتا دے۔ ایک عورت تو آئی، اس نے کہا میرے پاس سونے کے ہار اور کانٹے ہیں، میرا کام کرتے سارا زیور لے لے۔ میرے پاس یہ ڈنڈا ہی تھا نا، میں نے پھر اسے دوڑایا وہاں سے۔ ہائے ہائے عائشہ، میں نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہنے لگے جاءنی رجلان، دو بندے میرے پاس آئے، دو، ایک میرے سر کے پاس اور ایک پاؤں کے پاس۔ ایک نے دوسرے سے کہا اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا اس پر جادو ہے، اس پر جادو ہے۔ اس نے کہا کس نے جادو کیا؟ دیکھو آپ اور کس میرا سوال، کس نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید نے، لبید نے، یہودی نے۔ کہا کس چیز میں جادو کیا؟ کہتے ہیں آپ کے سر مبارک کنگھی میں سے جو بال اترتے تھے وہ بال اس نے قابو کر لی۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں عورتیں اپنے بال زمین میں دفن کریں، اور پہلے عورتیں زمین میں ہی دفن کرتی ہوتی تھیں۔ یہ اب آگے ہے ڈسٹ بن، کچرا اس میں ڈالتے رہتے ہیں، اس میں عورتوں کے بال بھی باہر پھینکتے ہیں، دوسری عورت انتظار میں ہوتی ہے، وہاں سے بال نکالتی ہے، جادوگر کے حوالے کراتے ہیں۔ اور ادھر اللہ اکبر۔